عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بس اللہ کریم نے آدم کو الفاظ سکھائے، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یقیناً اللہ ہی بہترین توبہ قبول کرنے والا، بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس جیسا تھا، نہ کوئی کبھی ہو سکتا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ میری انتہائی معزز، قابل قدر سامعین گرامی، اللہ احکم الحاکمین کا بے حد احسان، شکر، نوازش اور عنایت ہے کہ اس نے ہماری زندگی کی سانسوں کو اتنی جلا بخشی کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر رمضان کو گزارا ہے۔ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک بڑی اہم عبادت، کوشش اور کاوش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے، قرآن مجید کو زیادہ سنے، قرآن مجید کو زیادہ سمجھے۔ اسی کوشش اور کاوش کے اندر ہر شخص نے اپنی ہمت، طاقت، توفیق کے مطابق قرآن مجید کو بہتر پڑھنے، سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ کریم کے ہاں کہ اللہ ہمارا یہ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ احکم الحاکمین نے کہانیوں، قصے اور سٹوریز کی شکل میں نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ انسان دن میں کئی دفعہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ بہترین ہدایت والا سیدھا رستہ دکھا، اس پر چلا۔ پھر آگے اللہ سے دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے انعام کردہ لوگ ہیں۔ اگلا حصہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں سے اللہ بچا، ان کے رستے سے دور لے جا
جن سے آپ ناراض ہوئے، جن سے آپ کا غصہ ہے، جن پر آپ کا غضب ہے، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب، فرعون وغیرہ، یہ وہ لوگ۔ تو انسان کی فطرت ہے کسی گفتگو کے اندر، تعلیم حاصل کرنے کے اندر، اسباق یاد کرنے کے اندر، جہاں کہیں کوئی واقعہ آتا ہے تو انسان کو وہ واقعہ بڑے اچھے طریقے سے یاد رہ جاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کی اس فطرت کو دیکھتے ہوئے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر تقریباً 40% سے زیادہ ایسا حصہ ہے جس میں اللہ کے ملاقمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہانیاں، واقعات بیان کی ہیں۔ لڑکپن ہے، بچپنا ہے، نوجوانی ہے، جوانی، بڑھاپا، بزرگی، اس سب کے باوجود بھی آج بھی ذہن میں لالچ بری بلا ہے جیسی کہانیاں بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کے ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، وہ بھی ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ کہانی یا واقعہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کا اصل سبق سمجھنا انتہائی آسان اور بہترین ہو جائے۔ اور چونکہ ہم نے ابھی قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، پڑھا ہے، صبح شام پڑھا ہے، دوپہر پڑھا ہے، نمازوں میں پڑھا ہے، قیام میں پڑھا ہے، سنا ہے، تو اسی مناسبت سے قرآن مجید کے چند اہم اسباب آج سے خطبہ جمعہ سے آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے کہ اللہ کے ایک نبی کی زندگی میں سے ایک اہم سبق ہر نشست میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اس امید، یقین اور آس کے ساتھ کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نبی جن سے اس کائنات کا آغاز ہوا وہ ہمارے آپ کے بابا جان سیدنا آدم علیہ السلام ہے، کہ جن کی زندگی کا ایک اہم اور بنیادی سبق جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں لوگوں کے لیے رکھا ہے، اس کی آج کی اس معاشرے میں بڑی ہی اشد ضرورت ہے۔ جب ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کسی جگہ بڑوں کو، کسی جگہ بچوں کو، عزیز و اقربا کو، خامد کی حیثیت سے بیوی کو، بیوی کی حیثیت سے خامد کو، اس سبق کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا سبق جو اللہ نے سیدنا آدم کو دیا تھا، اس سبق کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کا غلطی کر لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اللہ کی نظر میں ایک انسان کا، ایمان والے کا، مسلمان کا غلطی کر لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں انسان کا، مسلمان کا، مومن بندے کا غلطی کر لینا کوئی بہت بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ انسان اس غلطی کر لینے کے بعد اپنا اگلا رویہ کیا رکھتا ہے۔ دیکھیں، دو غلطیاں ہوئیں۔ ایک غلطی ہوئی ابلیس سے، غلطی کی تو ڈٹ گیا، اکڑ گیا، میری بات ہے، میرا کام ہے، میری بات بڑھ کر ہے، ڈیٹ پونا کر گیا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس کو لعنت اللہ علیہ قرار دے دیا اور جہنمی مردود بھیج دیا۔ دوسری طرف سیدنا آدم ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی،
لیکن غلطی ہوتے ساری رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھک جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، تو اللہ نے اس غلطی کی بدولت جس جنت سے نکالا تھا اسی جنت میں واپس دے دیا۔ اصل مسئلہ غلطی کر لینا نہیں، اس غلطی کے بعد انسان کو اس غلطی سے رجوع کر لینا بہتر ہے۔ اگر اس کے اوپر ڈٹائی اختیار کرتا ہے تو یہ آدمیت کا اصول نہیں ہے، یہ شیطانیت کا اصول ہے۔ آدمیت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، شیطانیت انسان کو لعنت اللہ علیہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اکثر آپ اخبار میں سنا ہوگا کسی دیندار سے، مولوی سے، عالم سے، امام سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے نا تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب، حافظ صاحب، تسی سب سے پہلے بات یہ کہتے ہیں۔ گویا ہمارے ذہنوں میں یہ بات نقش ہے کہ جو بندہ نیک ہے، نیکی کر سکتا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ذہن میں تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ انسان کوتاہی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ذہن میں دینی تعلیم، منصب کا معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ساری کی ساری زندگی اس کی نیکیوں کے ساتھ، اس میں برائی کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ اللہ کے ملاقین نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے اس انسان کو، اس ایمان والے کو، اس مسلمان کو کمزور بنایا۔ یہ غلطی کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یہ توبہ کرے گا، کچھ دیر بعد توبہ کرے گا، پھر رجوع کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس انسان کو کمزور بنایا ہے۔ ہم دنیا میں کسی بھی شخص کی غلطی سے پردہ کرنا حرام سمجھتے ہیں دنیا میں، اور جس فرد سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی، کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے جس فرد کا انتخاب کیا، سیدنا آدم کا، ہمارے آپ کے بابا جان، ذرا بتلائیے ان پر جب آزمائش آئی تو سب سے پہلے غلطی کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ دنیا میں غلطی نہیں تھی، جنت میں غلطی ہوئی۔ شیطان نے بہلایا، پھسلایا، بہترین جنت، اس جیسی جنت کوئی نہیں ہے۔ اس غلطی کے نتیجے میں اللہ نے جنت سے نیچے زمین پر اتارا۔ نہ اس دور میں کوئی ٹی وی تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی فلم ہے، نہ کیبل ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے پرفتن دور کا کوئی فتنہ موجود نہیں ہے، ایک اکیلا شیطان ہے۔ اس شیطان کے بہکاوے میں آئے ہیں، بہکاوے میں آنے کے بعد غلطی کر لیتے ہیں، اللہ زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ اور اگر آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں قدم قدم پر آنکھوں کے سامنے بیسیوں فتنے ہیں، ان فتنوں کے دور میں اگر کبھی کسی بندے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کو اللہ معاف کرے جینے نہیں دیتے۔ تو کہتے ہیں نا سنگی مروڑنا ہمارا فرض عین بن جاتا ہے۔ جب اللہ نے سیدنا آدم کو شیطان کے بہکاوے کے بعد، اس کے پھسلانے کے بعد جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا، تو پھر اللہ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے آدم کو اس زمین کے اوپر ایک بہترین خزانہ عطا کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، بہترین خزانہ، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کو خزانہ دیا، بہترین الفاظ دیے، کس لیے؟ اللہ کے الحاکمین کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے لیے۔ اس کائنات کے بننے کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کا باپ بابا جی آدم ہے، اور وہ آدمیت کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان رجوع کرے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا، وہ اپنی اس غلطی کے اوپر، اس گناہ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے،
زبانی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تکرار دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ شیطانیت کا رستہ ہے جس کو اللہ کے ملاقین نے لعنت اللہ علیہ کا مرتکب قرار دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، غصہ ہے اور کچھ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا اور اہم سبق یہ ہے کہ انسان کا غلطی کر لینے کے بعد رویہ رجوع کرنے کی طرف ہونا چاہیے۔ بڑی مشہور و معروف ہماری ایک سڑک ہے، اس کے اوپر ایک پولیس وارڈن والا کھڑا ہوا تھا، ٹریفک پولیس والا، اور وہ لوگوں کے جرمانے کر رہا تھا، فائن کر رہا تھا، چلان کر رہا تھا۔ ایک میڈیا والا اسپیکر کیمرہ لے کر اس کے پاس جاتا ہے، غریب عوام ہے جی، حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، موٹر سائیکلوں پر ہیں، تو ذرا رحم کیا کریں، پتہ نہیں چلان نہ کیا کریں، وہ آدمی دیکھ کر چھوڑ دیا کریں۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو، ہم تو تیار ہیں اس معاملے کے لیے۔ اتنے میں اس سامنے یہ کہ یوٹرن سے نا ایک موٹر سائیکل سوار مخالف سمت میں آ رہا، پولیس والے نے اس کو روک لیا اور وہ کیمرہ مین سے کہتا ہے کہ جائیں ذرا آپ اس سے بات کریں۔ وہ اس کے پاس گیا، کہتا ہے جی جناب حضرت آپ یہ مخالف رستے سے اس طرف اپوزٹ سائڈ پر آ رہے ہیں، یہ مخالف رستہ ہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے نہیں میں تو نہیں غلط کی۔ اب وہ وارڈن والا صرف اتنی بات کہتا ہے، اس کو صرف یہ منوا دے کس نے غلطی کی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے جناب یہ رستہ اس طرف کو جانے کا ہے، آپ نے یوٹرن لے کر اس طرف کو آ گئے ہیں، آپ نے تو آگے سے آنا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے یہ سامنے میری گلی ہے، میرا دماغ خراب ہے، اتنا بڑا چکر دیتا ہوں، میں تو ٹھیک۔ اور اس طرح ہر غلطی کے اوپر، ہر کوتاہی کے اوپر ڈٹائی کرنے والے لوگ ہمیں ہر دوسرے چوراہے میں بیسیوں مل جائیں گے، بیسیوں مل جائیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، انسان کہتا ہے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، میں نے شارٹ رستہ دیکھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ آدمیت کا رستہ تھا۔ ہم اب یہاں مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، جوتا پہنا، کسی بندے نے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے، دبا بھی دیا ہے، ہم اگر اس سے کہتے ہیں بھائی جان جی یہ نیچے دیکھیں، جی کیا جوتے پر پاؤں رکھ دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کسی اور مخلوق تو جی بھائی جان ذرا احتیاط سے، کیوں جی آپ کی جوتی انگلینڈ سے آئی ہے، آپ آسمان سے اترے ہیں۔ کوئی بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، نکال تو کسی موٹر سائیکل کے ساتھ نقصان ہو گیا، بھائی جان جی کی تھوڑی کوئی وکری مخلوق کی موٹر سائیکل ہے۔ اگر آدمیت ہے، آدمیت کا سبب ہے کہ انسان اسی لمحے کے اوپر سوری کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں مان ہاں جی غلطی ہوگی بھائی جان، آئندہ نہیں ہوگا، معافی قبول کرے۔ سب سے پہلا سبق جو انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ کا ملاقین نے اپنے سب سے پہلے نبی سیدنا آدم کے ذریعے دیا ہے، وہ اس بات کا دیا ہے کہ انسان آدمیت کے اوپر رہتے ہوئے غلطی کے بعد اپنے رستے کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ انسان غلطی کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جائے کہ نہیں جناب میں ہی بہترین ہوں، تو یاد رکھیے گا غلطی کے اوپر ڈٹ جانے والے سیدنا آدم نہیں تھے، ابلیس تھا۔ اب دوسری بات، احباب جہاں بھی کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے نا، تو ایک بندے کی غلطی کبھی بھی نہیں ہوتی، دو بندوں کی کم از کم غلطی ہوتی ہے۔ کسی جگہ کوئی ٹکراؤ ہو گیا، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ غلطی ہوتی ہے، مطلب سمجھ لیں کہ 50-50% دونوں کی آپس میں غلطی ہوتی ہے۔ اب سیدنا آدم سے جنت میں غلطی ہوتی ہے، وہ ممنوع پھل جو کھانے سے اللہ نے روکا تھا اس کو کھا لیتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا سیدنا آدم نے اللہ سے کہا تھا اللہ نے شیطان نے اس طرح کیا؟ کیا کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سارے کی ساری غلطی میری اور میری بیوی کی ہے، شیطان پر تو کچھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ کہہ بھی سکتے تھے نا
اللہ دیکھ لے ہم ٹھیک ٹھاک تھے، شیطان بھی تیری مخلوق تھی، اللہ تو چاہتا تو روک بھی سکتا تھا، تو نے نہیں روکا، اللہ ہم بہ کے پھسل گئے نہیں۔ ربنا ظلمنا، اللہ سارے کی ساری غلطی جتنی ہے میری اور میری بیوی کی ہے، تیسرا تو اس میں شامل ہی نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَأَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اللہ بڑا ظلم کیا، ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم سے گھاٹے والا سودا ہی کسی کا نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ ناکام، ہم سے زیادہ برا، ہم سے زیادہ بیڑا غرق کسی کا نہیں ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خاسرین کی علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس سے زیادہ دنیا میں نقصان، خسارہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان بابا جی آدم، 1,24,000 انبیاء کرام کے ابا جان بابا جی آدم، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کے ابا جان بابا جی آدم، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ساری غلطی میری ہے، میری بیوی کی ہے، اگر اللہ تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاملے کا درست نہ کیا، تو اللہ مجھ سے بڑا گھاٹے والا کام ہی کسی کا نہیں۔ اور یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب ایمان والے نے اپنی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہوتی مقصود کہ جی میری غلطی گھٹ ہے، وہ غلطی چوکھی ہے تو میں تینوں نیویں ہوگا وہ نیواں ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں جی دو بات زبان سے نکل گئی، حفظہ بولو پیرا دینا پینا ہے، حفظ ساری برادری ہے، رکھ رکھا ہوئے مجھ میں نہیں رکھی، حفظہ ڈٹنا پینا ہے، ڈٹے نہ تو بندے تے نہ ہوئے، کوئی انسانہ لی گل تے نہ ہوئے۔ تو بابا جی آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آپ کے بجان ربنا ظلمنا، اللہ میں تے میری بیوی ہمارا ہی سارا قصور ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ جس میں آدمیت آئے گی، جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا لائحہ عمل آئے گا، اصلاح آئے گی، وہ بندہ جھک جائے گا، اور جھکے اللہ کے سامنے، جھکے عاجز ہوئے، اللہ سے کہا اللہ تیرے سامنے جھکیں گے، تو یہ سب کچھ ہے، معاف کر دے، بلا دے، اللہ نے معاف ہی کر دیا، بلا بھی دیا، پھر جنت داخل بھی کر دیا۔ اور وہ شیطان تھا، وہ آج تک ہمارے ساتھ اسی وجہ سے خنس اور لڑائی لے کر اور غصہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا اچھا بھلا اللہ کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، یہ درمیان میں آدم آ گیا، اور اس خنس کے اندر آ کر وہ آج بھی ہمیں اور آپ کو ہمارے رسول سے ہٹاتا ہے۔ اور جس وجہ سے اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اچھے لوگوں سے نکال کر، اچھے فرشتوں سے نکال کر برے فرشتوں میں داخل کیا، جنتیوں کے رستے سے نکال کر جہنمیوں کے رستے پہ رکھا۔ وہ کیا تھا؟ اس کا اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ جانا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے اس معاشرے میں، ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ میں اور آپ، ہم دیکھیں ہم اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور بڑی اہم اور آخری بات، غور سے سنیے گا، جنت اور جہنم اللہ نے دونوں ہی گناہ گاروں کے لیے رکھی ہوئی، جنت اور جہنم دونوں ہی گناہ گاروں کے لیے رکھی ہوئی۔ جو جنتی آدمی ہے غلطی کرتا ہے، رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، غلطی کی، رجوع کیا، جنت میں داخل کر دیا۔ جو جہنمی ہے وہ غلطی کی، ڈٹ گیا، چرب زبانی کی، آگے آ گیا، اب سب چودراہٹ رہی نہیں، بیوی پر دبدبہ رہتا نہیں، کوئی گل نہیں، گل غلط ہی صحیح، اس کے اوپر پہنا دیتا ہے، جہنم کے رستے پر چلا گیا۔ اور یاد رکھیے گا پوری شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے کسی بھی جگہ کے اوپر یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ انسان گناہ نہیں کرتا، بلکہ کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء، ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندے سے غلطی ہوگی، ہر بندے سے کوتاہی ہوگی، کوئی بندہ غلطی کوتاہی سے مبرہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس چیز کو ثابت کیا سیدنا آدم سے، کائنات کی ابتدا وہاں سے کی، سب سے پہلے فرد ہیں وہ،
وہاں جنت میں کوتاہی ہوئی، زمین پر بھی نہیں ہوئی. ابھی ہم تو زمین والوں کو جینے نہیں نہ دیتے جی. وہ جنت میں کوتاہی ہوئی، لیکن جب پلٹے اللہ کی طرف آئے فتلقى آدم من ربه، اللہ نے خزانہ دیا توبہ استغفار کا. اللہ کی طرف جب پلٹے تو اللہ نے غلطیوں کو معاف کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی اختیار کی، اللہ نے ان کو دوبارہ جنت کا حقدار بنا دیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ تب ہی ممکن ہے جب میں اور آپ اور یہ معاشرہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں ہم کوتاہی کے اوپر. حکومت کہتی ہے قصور عوام کا ہے، عوام کہتی ہے قصور حکومت کا ہے، مالک کہتا ہے قصور ملازم کا ہے، ملازم کہتا ہے قصور میرے مالک کا، وہ برا ہے. لوگ کہتے ہیں قصور امام کا، امام کہتا ہے قصور مقتدیوں کا. کوئی بھی بندہ، بیٹا کہتا ہے باپ کا قصور ہے، باپ کہتا ہے اولاد کا قصور ہے. دوست ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. کوئی بھی فرد غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اور جب تک تسلیم نہ کرے تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی. ایک بندہ بیمار ہے، بیمار سمجھے گا وہ دوا لے گا. اگر اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھے گا وہ دوا جو مرضی لے لے اثر نہیں کرے گا. جب تک انسان اپنی غلطی اور کوتاہی کو تسلیم نہیں کرے گا تب تک اصلاح ہونا ممکن نہیں. اس لیے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کسی سے غلطی ہو جائے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، بہو ہے، خامن ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ملازمین ہیں، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ پریشانی والی بات ہے. اصل پریشانی والی بات ہے اس کا غلطی کے بعد رویہ کیسا ہے. اگر تو غلطی کے بعد کہتا ہے جی ٹھیک ہے ابو جان امی جان بھائی صاحب تو صاحب غلطی ہوگی معافی دے دو آئندہ نہیں ہوگی، تو چاہے کمزور صحیح لیکن یاد رکھیے گا سیدنا آدم کے رسے کے اوپر ہے. لیکن اگر غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جاتا ہے لیکن میں ٹھیک ہاں تو انوپلک ہے، تو یاد رکھیے گا چاہے جتنا مرضی مضبوط پہلوان چودھری منصب والا ہو، شیطانیت لعنت اللہ علیہ کے رستے کے اوپر ہے. اور یہ وہ رستہ ہے جس نے اس امت کو بہت پیچھے کر دیا. کئی احباب ہیں بیٹھتے ہیں جن کے آپس کے معاملات ہیں تو پوچھتے ہیں یار یہ جو آپ نے بات کی ہے بنتی تھی؟ کہتا جی نہیں آپ صاحب نہیں سی بنتی. اب میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. پھر یہ جو آپ نے بات کی بنتی تھی جی نہیں. بھائی سوری کہہ دو بات ختم، معافی کہہ دو بات ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس بات پر عمل کر کے دکھایا ہے. کسی نے ذات کو بھی نقصان پہنچایا نا، ذات کو بھی نقصان، تو اس کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی. جس میں تھر لہو لہان ہو گیا ہے، تپتی زمین ہے، پھر بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. اللہ سے ان کی بھی معافی مانگی. اللہ ان کی امتوں کا حوال بہتر کر دے. طائف آپ کے سامنے مثال ہے. بیٹیوں کو اچھے بدلے گھروں میں بس نہیں ہیں، وہ ظالموں نے بدلہ لینے کی خاطر، تکلیف دینے کی خاطر گھروں سے نکال دیا، عبادتیں نہیں تھے کرنے دیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ کے اوپر ان کی اس کوتاہیوں کے اوپر اپنی استقامت، اپنی چدراہٹ ظاہر نہیں کی. اس لیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے نبی سیدنا آدم ان کی زندگی کا ایک سبق آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ غلطی کر لینے کے بعد ایمان والا مسلمان مومن انسان آدمی پیچھے ایک قدم آتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں. یہ اپنے پلے باندھ لیں، یقین مانیں آپ کا گھر، آپ کا محلہ، آپ کا کاروبار، فیکٹری، دکان سکون کا گھرانہ بن جائے. اللہ کی سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کروں کہ میرے گناہ کو دیکھے نا. ایک شخص بڑا چھپ کر گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ نہیں مانتا. لیکن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے جب یہ عمل کیا تھا تو فلانی جگہ ایک کیمرہ تھا، اس نے اس کو کیپچر کر لیا. وہ اس کو بڑا کہتے ہیں، مناتے ہیں، وہ مانتا نہیں. جب اس کے سامنے ویڈیو رکھتے ہیں نہیں تو وہ مان جاتا ہے. ایسے ہی پیارے بھائیو، اسی کیمرے کی طرح میری آپ کی زندگی ہے. اللہ کے الحاکمین ہر چیز کو کیپچر کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اللہ کے دربار میں جا کر شرمندگی اور ندامت ہو انسان نہ کرے، اور پھر جب اللہ نامہ مال سامنے رکھے انسان مان جائے، اس سے بہتر نہیں کہ جب بھی غلطی ہو اسی وقت اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے آ جائے. اللہ بڑا بید رکھنے والا ہے، بڑا زیادہ بید رکھنے والا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے 100 قتل والے کی توبہ سنی ہوگی نا جی. اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا اور توبہ کے رستے پر گیا، انہوں نے توبہ قبول کر لی، اس نے توبہ نہیں تھی. پوری تاریخ اسلامی میں اس بندے کا نام نہیں ہے، اس بندے کا مذہب نہیں ہے، اس بندے کا علاقہ نہیں ہے، اس بندے کا خاندان نہیں ہے. اللہ اتنا پردہ رکھنے والا ہے، اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، لیکن ظاہر نہیں کیا کہ کون سا بندہ تھا کون سا بندہ نہیں. وہ خاتون تھی جس نے فاحشہ کتے کو پانی پلایا تھا، ناچنے والی تھی، ناچی تھی. اللہ نے بتایا وہ ایسی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کس خاندان سے تھی، کس علاقے میں تھی، کس قبیلے میں تھی، کیا رنگ تھا، کچھ بھی نہیں. اللہ سب سے بڑا قدردان ہے، سب سے زیادہ پردے رکھنے والا ہے. اپنے آپ میں ربنا ظلمنا، عاجزی اور جھک جانا پیدا کیجئے. یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. جس بندے کے اندر جھک جانا آ جائے، غلطی تسلیم کرنا آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے. اور عزت دیکھنی ہو، غلطی ہوئی جنت سے نکالا زمین پر آئے، ربنا ظلمنا کہا، زمین سے اٹھا کر انہوں نے پھر جنت میں داخل کر دیا. اس لیے معزز احباب گرامی کے در یہ چھوٹا سا سبق آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس کو اپنے تک رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، دوست احباب تک بتائیں. ان چیزوں کو معاشرے میں ایک دوسرے کو بتایا کریں. اس معاشرے کی میں نے آپ نے ہم سب نے مل کر اصلاح کرنی ہے. یقیناً کوشش کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ ہمارے لیے بے تحاشا آسانیاں کرے. ہمارے کچھ ساتھی احباب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے عرض کی ہے، دعا فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ساتھی ان کے بچے بیمار ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک بیچہ ہاسپٹلائزڈ ہے، دوسرا گھر ہے، پریشان ہے. دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ سے عطا فرمائے. چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہے، دعا کریں، 8-10 یوم ہو گئے ہیں. اللہ آسانیوں والا معاملہ فرمائے. اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ جہاں پر بھی ہیں، اللہ آپ بہترین شفا دینے والے ہیں. اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ عطا فرما. اللہ یہ لا علاج بیماریوں کو آپ بہترین شفا دینے والے ہیں، اللہ بہترین شفا یابیاں عطا فرما. اللہ ہسپتالوں کی آزمائش سے ہر ایک کو محفوظ فرما. اللہ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں سے بہترین حساب لے. اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. اللہ ہمارے ہاتھ بھی بندے ہیں، ہماری کوششیں بھی بڑی ناکافی ہیں. اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھنے والے ہیں. اللہ ان کا بہترین حساب لے. اللہ ہماری اصلاح فرما. نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نیک بیٹے بیٹیاں عطا
فرما، بیٹے بیٹیوں کے رشتے آسان فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا اللہ۔ جو رزق حلال کی تلاش کے لیے بیرون ممالک ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما اللہ۔ ہمیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، لوگوں کی بد نظریوں سے محفوظ فرما اللہ۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دینے والے اللہ، ہم بڑی آزمائش میں ہیں اللہ، بڑی امیدیں آسے ہیں اللہ، ہمیں بھی اولاد کاملہ عطا فرما، بہترین اولاد عطا فرما اللہ۔ مسجدوں میں آنے والوں کو آباد فرما، مسجدوں میں آباد کرنے والوں کو آباد فرما اللہ، ہماری بہترین کی حفاظت فرما، نیک عادل حکمران عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔